باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور البتہ اگر آپ پوچھیں ان سے کہ کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، تو البتہ یہ کہیں گے، جواب دیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، پھر فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں، تمام قسم کی عبادات وہ بھی اللہ کے لیے ہیں۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالی بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور اگر بے شک جو کچھ زمین میں درخت، جتنے بھی درخت ہیں سب کی کلمیں بنا دی جائیں، اور سمندر جتنے بھی ہیں ان کی سیاہی بنا دی جائے۔ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اس کے بعد 7 سمندر اور بھی ملا دیے جائیں۔ ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کی باتیں، اللہ کی معلومات ختم نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ زندہ کرنا مگر ایک نفس کی طرح، ایک شخص کی طرح۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا تجھے معلوم نہیں کہ بے شک اللہ دن کو، رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور مسخر کیا اللہ نے سورج کو بھی چاند کو بھی۔ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز چلتی ہے اپنے وقت مقررہ تک۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالی خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، فرمایا یہ سب اللہ نے اس لیے بیان کیا کہ بے شک اللہ ہی سچ ہے، وہی حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور بے شک جن ہستیوں کو اللہ کے علاوہ وہ پکارتے ہیں، جن کی وہ عبادت کرتے ہیں مشرکین، وہ باطل ہیں، بالکل جھوٹ ہیں۔
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک وہ اللہ ہی عالی شان ہے، بہت بڑا بلند و بالا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 30 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پہچان کے لیے اور مسئلہ توحید کے لیے ایک دلیل عقلی بیان فرمائی تھی کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے لیے اللہ نے زمین و آسمان کو، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے اسے مسخر کر دیا ہے، کام میں لگا دیا ہے تمہارے لیے، لکم، تمہارے لیے۔ اور اللہ نے اپنی ظاہری باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں، عقل بھی دی ہے اور شعور دیا ہے، ظاہری نعمتیں کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں، یہ ساری نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں، جانور، روزی، رزق، کھانا۔ اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو میرے توحید کے اندر جھگڑا کرتے ہیں، میری وحدانیت میں جھگڑا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اکیلا اللہ نہیں، اللہ کے ساتھ اور بھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں نظر نہیں آتا کہ سب کچھ کرتا میں ہوں، تو پھر پکار میں اوروں کو شریک کرتے ہیں، بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں، بغیر کسی دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو دلائل نازل کیے ہیں، واضح دلائل، ان کی پیروی کرو، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرنی، جس مذہب پر انہیں ہم نے پایا ہے ہم بھی اسی مذہب پر زندگی گزاریں گے، اسی طریقے پر چلیں گے۔ لیکن شیطان کے اس دھوکے کی سمجھ نہیں آتی کہ عقیدے کے اندر وہ اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرنی ہے، لیکن معاشرے کے لحاظ سے وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کے لیے تیار نہیں۔ آباء و اجداد تو مکمل کپڑے پہنا کرتے تھے، انہوں نے کپڑے آدھے آدھے کر دیے ہیں، اس میں آباء و اجداد کی پیروی کیوں نہیں ہے؟
آبا و اجداد اتنے خوش اخلاق تھے اور یہ اخلاق سے گرے ہوئے ہیں. تو اس کام کے اندر آبا و اجداد کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ عقیدے میں کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرنی ہے. فرمایا یہ شیطان نے ان کو دھوکہ دیا ہوا ہے. اصل میں حقیقت میں یہ شیطان کے نقش قدم پر ہیں، شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. تو گزشتہ درس میں اللہ نے مشرکین کے بغیر علم کے جھگڑنے کا ذکر فرمایا. اب اللہ تبارک و تعالی کچھ دلائل ایسے بیان فرما رہے ہیں کہ جن کو مشرکین مخالف بھی مانتا ہے. اعتراف من الخصم، خصم جو ہے مد مقابل، وہ بھی مانتا ہے. وہ دلیل کون سی ہے؟ فرمایا میرے پیغمبر آپ ان سے اگر پوچھیں من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو کس نے بنایا ہے، تو یہ جواب دیں گے لا یقولن اللہ، اللہ ہی نے بنایا ہے، اقرار کریں گے. اور اللہ نے یہ دلیل اس لیے دی کہ جب بندہ اقرار کر لے پھر بندہ پھنس جاتا ہے. اقرار کے بعد بندے کے پاس جواب، پھر وہ پھنس جاتا ہے. فرمایا جب یہ مانتے ہیں کہ زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا ہے تو پھر انہیں بتائیے قل الحمدللہ، عبادت بھی اللہ کی ہونی چاہیے، تعریف بھی اللہ کی ہونی چاہیے، پکار بھی اللہ کی ہونی چاہیے. جب زمین و آسمان کو بنانے والا اور کوئی نہیں تو پھر پکار بھی اور کسی کی. تم خود اقرار کرتے ہو کہ زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا ہے. لیکن فرمایا بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، جانتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے کہ سب کچھ تو اللہ نے بنایا ہے اور ہم کس کی عبادت کرتے ہیں. اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، اندھی تقلید کرتے ہیں، آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرتے ہیں، غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. اگر غور و فکر کریں تو انہیں سمجھ آ جائے کہ عبادت کے لائق اللہ ہی ہے. اس لیے قرآن کی محفل میں جب بھی بندہ بیٹھے تو ذہن کو صاف کر کے بیٹھے، دل والا برتن سیدھا کر کے بیٹھے، ضد اور عناد کو نکال کر بیٹھے، تب یہ قرآن اس دل میں اترتا ہے. جب بندہ اس نیت سے بیٹھے کہ میں نے اس پر عمل ہی نہیں کرنا، میں نے اس کی بات ہی نہیں سننی، یہ تو بس ہمارے پیروں کے خلاف باتیں کرے گا، یہ ایسی باتیں کرے گا، تو پھر اس کے دل میں قرآن بھی نہیں اتر سکتا. قرآن تب اترے گا جب دل والا برتن سیدھا ہوگا، ضد اور عناد خالی ہوگا. اگر دل میں مولوی کی بات ہوگی، مولوی کی پڑھائی ہوئی پٹی ہوگی، یہ تو وہابی ہے، یہ گل نہیں سننی، یہ بڑا گستاخ ہے، تو پھر کبھی بھی دل میں بات نہیں اتر سکتی قرآن کی. یہ اللہ فرماتے ہیں اکثر لوگ غور و فکر نہیں کرتے، تیار ہی نہیں غور و فکر کرنے کے لیے کہ ہمیں بھی کوئی قرآن کی سمجھ آ جائے. بس وہ پڑھا دیا گیا ہے کہ اسی سنی تے اے وہابی، اے گستاخ تے اسی عاشق. وہابی کا سادہ معنی یہی ہے نا، جو اپنے آپ کو سنی سمجھتے ہیں. سنی کا اور وہابی کا سادہ معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم سنیاں، اسی سنیاں مطلب ہے کہ اسی عاشق ہاں، اسی کیاں. اور جن کو وہ وہابی کہتے ہیں یہ وہابی ہیں، اصل میں اس کا وہ معنی اس کا لیتے ہیں وہابی کا کہ یہ گستاخ ہیں. یہ ان کے سادے معنی ہیں جو آپ کو پتہ نہیں ہے. جو آپ کو وہابی کہہ رہا ہے اصل میں وہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ اے نبیاں دے تے ولیاں دے گستاخ ہیں، تے اسی سنیاں یعنی اسی عاشق. تو یہ پڑھا دیا گیا ہے لیکن حقیقت نہیں پتہ وہابی کیا ہوتا ہے، سنی کیا ہوتا ہے. بس وہ مولوی کی بات ذہن میں ہے نا کہ او وہابی تے تسی سنی، تو آڈا تے انہاں دا جوڑ ہی کوئی نہیں ہیں. بس انہاں دی گل نہیں سننی، وہابیاں دی گل نہیں سننی، وہ تو بس ولیاں دے بڑے گستاخ نا. جب یہ بات دل میں ہوگی تو پھر قرآن دل میں نہیں اترے گا.
اس لیے جب بھی قرآن کی محفل میں بیٹھیں اپنے دل کو صاف کر کے بیٹھیں. کسی مولوی کی بات، ہاں جو بات پسند آئے اسے لے لیں، جو بات نہیں پسند آتی چھوڑ دیں. کوئی زبردستی تو نہیں کر رہا آپ کو کہ میری بات مانو. اس لیے فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جب قرآن بیان ہوتا ہے تو پھر ہر قسم کے دلائل آتے ہیں. اگر دل والا برتن سیدھا ہو تو کوئی نہ کوئی بات ضرور دل میں اتر جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو شہید کرنے گئے تھے، لیکن مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور نبی علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں نماز میں. کرنے شہید گئے تھے اور قرآن سنا تو دل میں اتر گیا. کہتے ہیں سورۃ الحاقہ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ میرے دل میں ایمان اپنا گھر بنا چکا تھا. دل والا برتن سیدھا تھا نا. تو قرآن سننا چاہیے، جو بھی بیان کرتا ہے قرآن کی بات تو سننی چاہیے، لیکن پھر اس کے بعد اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. جو بات اچھی ہو پسند آئے تو اسے لینا بھی چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون بیان کرنے والا کون ہے، یہ دیکھنا چاہیے بیان کیا ہو رہا ہے. لیکن بیان کرنے والا بھی بندے دا پتر ہوئے. یہ نہیں بھی قرآن دی آیتاں پڑھے تے مفہوم اپنے پیٹ دے مطابق بیان کرے، میدے دے مطابق بیان کرے، ایسا نہیں. ہاں فرمایا کہ للہ ما فی السماوات والارض. دوسری عقلی دلیل اللہ نے دی، فرمایا اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. یعنی آسمان و زمین اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے نا. جتنی کائنات آپ کو نظر آتی ہے، یہ لہلاتے ہوئے کھیت ہیں، یہ چرند پرند، ہر چیز، جنگل، یہ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو فرمایا کہ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو پھر اسی کے نام کی نظر و نیاز بھی ہونی چاہیے. نظر و نیاز بھی ایک عبادت ہے نا. فرمایا یہ عبادت بھی اسی کے نام کی ہونی چاہیے. مالی عبادت اسی کے نام کی ہونی چاہیے. جب سب کچھ اللہ کا ہے، مالک وہ ہے، تو پھر اختیارات بھی اسے ہی جو ہے وہ دینے چاہیے. ان اللہ هو الغنی الحمید. فرمایا وہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ. یہ پانچویں عقلی دلیل آئی، اس صورت کی پانچویں عقلی دلیل. فرمایا کہ اس کی معلومات اتنی زیادہ ہیں کہ اگر اس زمین، روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان سب درختوں کو کاٹ کاٹ کے کلمے بنا دیا جائے، اور جتنے سمندر ہیں ان سب کی سیاہی ہی بنا دی جائے، اور پھر ان سمندروں کے ساتھ 7 سمندر اور ملا دیے جائیں، سب کی سیاہی بنا دی جائے، روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بنا دی جائیں، اور اللہ کی معلومات کو لکھنا شروع کر دیا جائے. فرمایا کلمیں گھس جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی معلومات ختم نہیں ہو سکتی. اتنی لاتعداد اس کی معلومات ہیں. اس کا علم بڑا وسیع ہے، اس کے علم کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. میں اس کے علم کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. ہاں اپنے علم ویسے وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. نبیوں کو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے کوئی بات بتا دیتے ہیں. علم تو اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے علم میں ہوتی ہے، کیونکہ عالم الغیب وہ ہے، غیب جاننے والا وہ ہے. لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ وہی فرما کے اپنے نبیوں کو بتا دیا کرتے ہیں، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ الہام کر کے ولیوں کو بتا دیا کرتے ہیں. یہ ہے کہ وہ اپنے علم میں سے کچھ حصہ اپنے نبیوں ولیوں کو دیا کرتا ہے. لیکن فرمایا کلی علم اللہ کے پاس ہی ہوتا ہے، علم غیب اللہ کے پاس ہوتا ہے. اور جو ولیوں اور نبیوں کو دے دیا جاتا ہے وہ علم غیب نہیں رہتا، وہ اطلاع علی الغیب بن جاتی ہے، وہ غیب پر مطلع کرنا ہو جاتا ہے. اسے علم غیب نہیں کہا جا سکتا کہ نبی بھی علم غیب رکھتے ہیں، ولی بھی علم غیب رکھتے ہیں. یہیں سے دھوکہ دیتے ہیں نا یہ لوگ یہیں سے دھوکہ دیتے ہیں کہ نبیوں کے پاس بھی علم غیب ہے، ولیوں کے پاس بھی علم غیب ہے، فلاں موقع کا انہیں پتہ چل گیا، فلاں موقع کا انہیں پتہ چل گیا. تو یہ دھوکہ دیتے ہیں. اگر انہیں پتہ چل گیا تو اللہ نے بتایا اور وہ علم غیب نہ رہا. علم غیب تو وہ ہوتا ہے کہ کسی کے بتائے بغیر انسان کو پتہ ہو.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تو نبی علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا کہ یہ تہمت ہے، یہ حقیقت ہے یا تہمت. نبی علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا، لیکن اللہ نے 1.5 مہینے کے بعد قرآن نازل فرمایا اور بتایا میرے پیغمبر یہ تہمت ہے، جھوٹ ہے، منافقوں نے تہمت لگائی ہے، آپ کی بیوی صاف ستھری ہے. تو یہ اطلاع علی الغیب ہو گئی تھی. علم غیب تب بننا تھا کہ اللہ کے بتائے بغیر نبی علیہ السلام کو پتہ ہوتا کہ میری بیوی تو جو ہے وہ پاک ہے، صاف ستھری ہے، یہ اس پر تہمت لگائی گئی ہے، لیکن پتہ نہیں تھا. تو اس لیے فرمایا للہ ما فی السماوات ہاں ساری معلومات اللہ کی جو ہے وہ اس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. ان اللہ عزیز حکیم، فرمایا بے شک اللہ تعالی غلبے والا ہے، حکمت والا ہے، زبردست ہے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، یہ تخویف اخروی ہے درمیان میں. فرمایا کہ تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ قیامت کے دن زندہ کرنا، اٹھایا جانا، یہ ایک جان کی طرح ہے. ایک انسان کو جیسے پیدا کرنا ہو نا، فرمایا یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. ایک انسان کو بنانا، ایک انسان کو دوبارہ زندہ کرنا، یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. فرمایا ساری کائنات کو، سارے انسانوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنا ایک انسان کو زندہ کرنے کی طرح ہے، یعنی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فرمایا جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون ہو جاتی ہے، فیکون وہ ہو جاتی ہے. قیامت کے دن اللہ حکم دیں گے کن، سارے مردے جو ہیں قبروں میں پڑے، جس کی ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ کر وہ سیدھا ہو چکی ہیں، اللہ نے ایک اشارہ کرنا ہے، حکم دینا ہے. فرمایا سارے اجسام اکٹھے ہوں گے، ہڈیاں جہاں جہاں پہنچ چکی ہیں اس کے اجزاء سارے ملیں گے اور انسان کے وجود تیار ہوں گے. جس طرح وہ انسان کا ڈھانچہ تھا وجود تیار ہوگا، اس میں روح پھونک دی جائے گی، دوبارہ روح جسم میں پہنچ جائے گی اور وہ جسم کھڑا ہو جائے گا، قبروں سے باہر آ جائیں گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کن فیکون ہو جا. اللہ نے حکم دیا کن، زمین و آسمان فرمایا رت کن ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے. 17ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء میں کانتا رتقن ففتقناہما، دونوں جڑے ہوئے تھے. اس طرح نہیں تھے جس طرح ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، دونوں آپس میں جڑے ہوئے تھے. تو جس وقت اللہ نے حکم دیا ففتقناہما، جدا ہو جاؤ، آسمان جو دھوئیں کی شکل میں تھا اللہ کے حکم سے اس طرح بغیر ستونوں کے قرار پکڑ گیا، کھڑا ہو گیا، جو ہمیں آسمان نظر آ رہا ہے، اور زمین نیچے پانی کے اوپر بچھ گئی. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اتنے بڑے زمین و آسمان اللہ نے کھڑے کر دیے ایک لحظے میں، ایک حکم کے ساتھ. تو چھوٹا سا انسان بنانا کوئی مشکل ہے؟ تو یہ دوبارہ اللہ نے قیامت کا ذکر فرمایا. فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالی سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ اللہ تعالی دیکھ رہا ہے. جو لوگ باوجود ان دلائل کے بعثت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ نے ساری دلیلیں دی ہیں، اتنے دلائل اللہ نے دے دیے ہیں. کتنے دلائل آپ پڑھ چکے ہیں قیامت پر کہ قیامت آئے گی، اللہ دوبارہ زندہ کریں گے، اس کے لیے دلیلیں اللہ نے بنا دی ہیں، جو ہے وہ نازل فرما دی ہیں. فرمایا اس کے باوجود جو انکار کرتا ہے اس جرت پر فسق و فجور کرتے ہیں، فرمایا ان سب کی باتوں کو اللہ سن رہا ہے، ان سب کی باتوں کو اللہ سن رہا ہے. امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ توحید کے 4 درجے ہیں. یہ ساری جو اللہ نے دلیلیں دی ہیں توحید پر دی ہیں نا، توحید کے 4 درجے انہوں نے بیان فرمائے. فرمایا 2 درجے تو ایسے ہیں جن پر سارے مذاہب، جتنے مسلک ہیں، جتنے مذاہب ہیں، وہ اتفاق کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں. صرف ایک دہریہ جو ہیں وہ اس کو نہیں مانتے، کیونکہ وہ اللہ کی انکاری ہیں. دہریہ
دہری جنہیں کہا جاتا ہے، وہ بہت کم ہیں، اللہ کی انکاری ہیں، وہ اس کو نہیں مانتے۔ 2 درجے ایسے ہیں جن کو سب مانتے ہیں، اور 2 درجے ہیں جس کے انکار کرنے والے موجود ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، اللہ کی ذات اگر اس کا کوئی انکار کرنے والا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ واجب الوجود کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ السر خود ہیں، یعنی پیدا نہیں کیا اللہ کو کسی نے، اللہ کو کسی نے بنایا نہیں ہے، اللہ خود سے ہیں اور شروع سے ہیں، ازل سے ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ ہر چیز پر فنا آئے گی، اللہ پر فنا نہیں آنی، نہ کبھی آئی ہے نہ کبھی آنی ہے۔ یہ ہے اللہ کی ذات واجب الوجود، اس کو سب تسلیم کرتے ہیں۔ دوسرا درجہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت خالق، کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس کا بھی فرمایا دہریہ کے سوا انکار کرنے والا کوئی نہیں۔ سارے مسلک، سارے مذاہب مانتے ہیں کہ ہر چیز اللہ نے بنائی ہے۔ مشرکین مکہ سے پوچھا جاتا تھا کہ آسمان و زمین کس نے بنائے ہیں، یہ ساری کائنات کا نظام کس نے چلایا ہے، کس نے پیدا کیا ہے سب کو؟ وہ کہتے تھے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا، وہ بھی انکار نہیں کرتے۔ ان 2 درجوں کے اندر تو سب متفق ہیں، لیکن 2 درجے ایسے ہیں جس کے اندر انکار کرنے والے ہیں۔ ان میں سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات مدبر ہے، یعنی ساری کائنات، سارے امور کو تدبیر دینے والا، چلانے والا کون ہے؟ متصرف الامور اللہ ہے۔ اس میں آ کر لوگوں نے انکار کر دیا، مشرکین نے بھی انکار کیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ مدبر فی الامور غیر اللہ کو بھی مانتے ہیں، بتوں کو بھی مانتے تھے، لات منات عزا کو بھی مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ بھی کچھ کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ نے اختیارات دیے ہیں، ان کا بھی کچھ حصہ ہے کرنے کے اندر۔ انہوں نے اللہ کی صفت کا انکار کر دیا۔ اور چوتھا درجہ تھا عبادت۔ بعض لوگوں نے تو بتوں کو اللہ کا شریک بنا کے انکار کیا، بعض نے جو ہے وہ اللہ کے ولیوں نبیوں کو شریک بنایا اور انکار کیا، کہا کہ یہ بھی جو ہے وہ تدبر کرتے ہیں، یہ بھی تصرف رکھتے ہیں، یہ بھی نظام چلاتے ہیں۔ اور اسی طرح چوتھا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت، اس کا بھی بعض لوگوں نے انکار کیا ہے، اللہ کا شریک بنایا عبادت میں۔ کچھ لوگوں نے حضرت علی کو اللہ کا شریک بنا دیا، کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی کو بنا دیا، کچھ لوگوں نے حضرت علی اجویری کو بنا دیا، کچھ لوگوں نے امام بری کو بنا دیا۔ تو یہ جو 2 درجے ہیں، فرمایا اس کے اندر اختلاف پایا گیا ہے، لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ تعویذ دھاگوں کے اندر جو ہے وہ اثرات سمجھ لیے کہ تعویذ دھاگے سب کچھ کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ قبر والا ہی سب کچھ کرتا ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ستارے جو نجومی ہیں انہوں نے ستاروں کے اندر اثر مان لیا کہ ستاروں کے اندر اثر ہے، جو آگ کے پجاری ہیں انہوں نے آگ کو سمجھ لیا۔ تو فرمایا اس کے اندر لوگوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ لیکن جو موحد ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ سارے درجوں کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ واجب الوجود بھی ہیں، اللہ صفت خلق کے مالک بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ مدبر فی الامور بھی ہیں، اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق بھی ہیں۔ ہم سب درجوں کو مانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کائنات کے اندر ان چیزوں کے انکاری پائے جاتے ہیں۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، یہ اللہ نے 6ٹھی دلیل عقلی دی۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے؟ دن کو رات میں، رات کو دن میں۔ جو چیز ایک دوسرے میں داخل ہوتی رہتی ہے وہ چھوٹی بڑی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، پہلے دن بڑے تھے گرمیوں میں، اب دن چھوٹا ہونے شروع ہو گئے، راتیں بڑی ہو گئی ہیں۔ اب دن کا کچھ حصہ رات میں داخل ہوا، رات بڑی ہو گئی۔ گرمیوں میں رات کا حصہ جو ہے وہ دن میں داخل ہوتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ رات کو دن میں، دن میں رات کو داخل کرنے والا کون ہے؟ فرمایا جب یہ اللہ ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے؟ سورج اپنی مرضی سے طلوع نہیں ہوتا، چاند اپنی مرضی سے طلوع نہیں ہوتا، سورج چاند اپنی مرضی سے غروب، یہ کس کا حکم لے کر اترتے ہیں، نکلتے ہیں؟
اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا اب اللہ کا حکم ہوتا ہے روز سورج کو وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ کا حکم ہوگا سورج کو کہ تو نے مشرق سے طلوع نہیں ہونا، کہاں سے طلوع ہونا ہے؟ مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ اس دن یہ حکم کی پابندی کرتے ہوئے مغرب سے طلوع ہوگا، فرمایا وہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو یہ حکم کے پابند ہیں، ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ کل یجری الی اجل مسمی، ہر چیز اپنے وقت مقررہ پر چلتی ہے۔ جب وقت مقررہ ختم ہو جائے گا، مقرر وقت آ جائے گا، فرمایا یہ چلنا چھوڑ دیں گے۔ یہ جو سارا نظام چل رہا ہے وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ، کچھ لوگ ایسے تھے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، یہ جو دہریہ ٹائپ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ بس کچھ عقلیں ہیں وہ سارا نظام چلا رہی ہیں، اللہ کی ذات کو نہیں مانتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان کے ساتھ مناظرہ رکھ لیا، میرے ساتھ مناظرہ کرو، میرا جو ہے وہ مطمع نظر اور میرا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور تم کہتے ہو کہ اللہ نہیں ہے، اس پر مناظرہ کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مناظرہ کے لیے پہنچے، لیکن کچھ جو ہے وہ وقت دیر سے پہنچے، لیٹ ہو گئے۔ پوچھا گیا بھی تم اپنے وقت پر کیوں نہیں پہنچے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بتایا کہ میں آ رہا تھا، میرے راستے میں جو ہے وہ سفر جو ہے وہ کشتی کا تھا، پانی تھا، دریا تھا، کشتی میں نے سفر کرنا تھا، کشتی نہیں آئی۔ پھر تم کیسے آئے ہو؟ فرمانے لگے کہ ایک درخت تھا وہ کٹا، اس کی جو ہے وہ سارے پٹے اور تختے وغیرہ بنے، اس کی ایک کشتی تیار ہوئی، دریا میں آئی، میں اس پہ بیٹھا، آپ کے پاس پہنچ گیا۔ میں یہ کس نے کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ یہی تو اللہ نے کیا ہے۔ یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ فرمایا اچھا، تو یہ اس ذات نے کیا ہے کہ ہر چیز، سارا نظام بنا ہے، کشتی بنے اور آپ یہاں پر پہنچ گئے، تو مان گئے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ساری کائنات کا نظام چلا رہی ہے، عقلوں کے ذریعے نہیں چل رہا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ ساری نظام، تو کئی لوگ جو ہے وہ قرآن سن کر ایمان لائے ہیں۔ حضرت سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمہ اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، بڑے خطیب گزرے ہیں۔ وہ ایک واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں اپنے سفر کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں جہاز میں بیٹھا، پائلٹ سے میری گفتگو ہو گئی کہ اس جہاز کو کون چلاتا ہے؟ پائلٹ کہنے لگا کہ اس جہاز کو میں چلا رہا ہوں۔ تو سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ اگر تیری روح یہاں سے نکل جائے، تو مر جائے، پھر اس جہاز کو کون سنبھالنے والا ہے؟ یعنی اگر انسان کو سمجھایا جائے، اس حد تک لایا جائے، تو وہ ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر یہ کوئی نظام چلانے والا ہے، یہ بغیر کسی ذات کے نظام نہیں چل رہا۔ تو وہ فرماتے ہیں پائلٹ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت سید عبد المجید شاہ صاحب نے دلائل دیے، اس حد تک اسے جو ہے وہ سمجھایا کہ وہ ماننے پہ مجبور ہو گیا کہ آخر اس نظام کو اور اس جہاز کو بھی چلانے والی کوئی اور ذات ہے۔ تو اس لیے فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ ساری دلیلیں اللہ بیان کرتا ہے، کس لیے؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ حق ہے، اللہ سچ ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ جھوٹ ہے، وہ فنا ہو جانے والی چیزیں، وہ ختم ہو جانے والی چیزیں۔ وہ جب کوئی چیز بنا نہیں سکتے تو پھر عبادت کے لائق بھی وہ نہیں، وہ باطل ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، کبیر بہت بڑی ذات ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔